بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی نے بھائی کی شادی اس شرط پر اس کی پسند کی لڑکی سے کرنے کی حامی بھری تھی اگر بھابھی انہیں شادی کے 10 دنوں کے اندر ہی خوشخبری سنا دیتی۔ اگر ایسا نہ کرتی تو اماں اس کو طلاق دلوا دیتی، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے 10 دن بعد خوشخبری سنا دی۔ میں 3 سال سے بے اولاد تھی۔ اس سے پوچھا یہ کیسے، تو کہنے لگی میں سفید لونگ کا پاؤڈر روز دہی میں ملا کر پیتی ہوں۔ میں نے وہ پاؤڈر مانگا تو وہ بہانہ کرنے لگی، اور اسی لیے رات جیسے ہی وہ سو گئی تو میں اس کے کمرے میں خاص طور پر وہ سفوف چوری کرنے کے لیے آئی اور جلدی سے دہی میں ملا کر کھا لیا، مگر کھانے کے 10 منٹ بعد اچانک ہی میرے بھائی نے ضد لگا رکھی تھی کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے ہی شادی کرے گا ورنہ نہیں کرے گا۔ اماں کسی صورت بھی اس کی بات ماننے کو راضی نہیں تھی، کیونکہ اماں اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کرنا چاہتی تھی جس کو انہوں نے بچپن میں ہی پسند کر لیا تھا۔ میرے بھائی کو بھی شروع دن سے ہی پتہ تھا کہ اس کی شادی تانیہ سے ہی طے ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کئی دنوں سے گھر میں ہنگامہ مچا رکھا تھا۔ وہ جس لڑکی کو بھی پسند کرتا ہے، اگر اس سے اس کی شادی نہ کی گئی تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا اور وہ اماں کا اکلوتا بیٹا، اس لیے میں اور اماں دونوں ہی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے آخر کیا کیا جائے؟ ہم نے بھائی کو سمجھانے کے لیے بہت کوشش کی تھی، مگر وہ شروع سے ہی بہت ہی ضدی واقعہ ہوا تھا، اس لیے ہماری ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا اور چاہتا تھا کہ ہم اس کی بات مان لیں۔ میں نے اماں کو مشورہ دیا، اماں تو اس کے سامنے کوئی ایسی شرط رکھو کہ وہ لڑکی خود ہی سن کر اس شادی سے انکار کر دے۔ یہ آئیڈیا اماں کو پسند آیا اور اماں کہنے لگی کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی ممکن ناممکن سی شرط رکھ دوں جو لڑکی پوری نہیں کر پائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کی زندگی سے بھی نکل جائے۔ میں نے اور اماں نے بھائی کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہمیں اس لڑکی کے گھر لے جاؤ، ہم اس کا رشتہ لے جاتے ہیں۔ جب ہم وہاں پر گئے تو اس لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں نے اپنے بھائی کی پسند کو داد دی۔ وہ لڑکی واقعی بہت ہی پیاری تھی، وہ لوگ بھی بہت اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، حیثیت میں کسی سے بھی طرح سے ہم سے کم نہیں تھے۔ اس کے لیے جو اعتراض ہم نے سوچا تھا کہ لڑکی کی غربت پر کریں گے وہ پورا نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے بھائی کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور کہا کہ مجھے اپنے ہونے والی بہو سے اکیلے میں بات کرنے دو۔ وہ چلا گیا تو اماں نے اس لڑکی کو کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے ایک ہی شرط پر کر سکتی ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ بتائیں تو۔ اماں کیا شرط رکھنے والی تھیں یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اماں ویسے کیا شرط رکھیں گی؟ وہ لڑکی سنتے ہی انکار کر دے۔ اماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے اسی صورت میں کروں گی اگر تم شادی کے 10 دنوں کے بعد مجھے اولاد پیدا کرنے کی خوشخبری سنا دو۔ میں اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گئی کہ یہ اماں نے کیسے ناممکن سی شرط رکھ دی ہے۔ شادی کے 10 دن بلا کوئی امید سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ساتھ ہی میں نے اماں کی ہوشیاری کو داد دی کہ واقعی ابھی یہ لڑکی تو اس شرط کو مان ہی نہیں سکتی، مگر میرے ساتھ ساتھ اماں کے سر پر بھی حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلے آتے، اسی لیے ہم نے رشتے منظور کر لیا اور شادی کی تاریخ طے کر دی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں نے اس کو اور تمہارے بھائی کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اس نے 10 دن کے اندر خوشخبری نہیں سنائی تو وہ اسے طلاق دے دے گا، اور تمہارے بھائی نے بھی مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، اسی لیے اب ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف 10 دن تو ہیں، جی لے یہ اپنی مرضی سے۔ 10 دن اس کے بعد تو اسے میری ہی بات ماننا پڑے گی۔ میں اپنے سسرال سے ان دونوں لڑکی کو میکے لے آئی ہوئی تھی، کیونکہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور میرے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میرے سسرال والے مجھے تانا دیتے رہتے تھے کہ اسی لیے میں وہاں سے آ گئی۔ شادی کے ان 3 سالوں میں مجھے جتنی بار بے اولادی کا تانا دیا گیا، میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید مر ہی جاتی، مگر میں برداشت کرتی رہی، اور جب بات میری برداشت سے باہر ہو گئی تو پھر مجھے اپنی اماں کے گھر ہی آنا پڑا۔ میری ساس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں انہیں پوتے یا پوتی کی خوشخبری نہیں دے سکتی تو اس گھر میں بھی میری کوئی جگہ نہیں۔ میرے شوہر کو تو میری حمایت کرنی چاہیے تھی،
لیکن اب وہ بھی اکتا گیا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے اور تم مجھے ابھی تک اولاد نہیں دے سکی، تو میں تمہارے ساتھ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں پچھلے 3 مہینے سے اپنے میکے میں تھی اور ابھی تک میرے سسرال میں سے کوئی بھی مجھے لینے نہیں آیا تھا۔ ان حالات میں مجھے اپنے گھر والوں کی سپورٹ کی ضرورت تھی، تو میرے بھائی نے اپنی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ میرے بھائی کو بجائے میرا گھر بچانے کے فکر کرنے کا اپنا گھر بسانے کی فکر پڑ گئی تھی، اور یہ بات میرے دل میں اس کے لیے غصے کی جذبات پیدا کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بھابھی سے بھی بہت جلن محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک عورت کا گھر ہے ٹوٹتا ہے تو وہ کسی کا گھر بھی نہیں بستے دیکھنا چاہتی، تو شاید میری بھی وہی حالت ہو رہی تھی۔ میں نفسیاتی ہونے لگ گئی تھی، اسی لیے میں نے اپنی اماں کو ایسے ناممکن شرط رکھنے کو کہہ دیا کہ اس کا گھر بھی میری طرح اجڑ کر رہ جائے۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ کچھ دنوں بعد ہی یہاں سے طلاق لے کر چلی جائے گی، کیونکہ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ شادی کے 10 دن کے اندر ہی وہ پریگننٹ ہو جائے۔ خیر، ہم شادی کر کے اس لڑکی کو رخصت کروا کر لے آئے۔ اب وہ میری بھابھی بن چکی تھی، اور مجھے میرے بھائی نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم اپنی بھابھی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا۔ اس نے تو اسے آتے ہی میرے بھائی کو اپنی طرف کر لیا، اور یہ بات مجھے اور ماں کو ہرگز بھی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی شادی والی رات ہی میں نے اپنے کمرے میں جا کر وہ رہی تھی کہ اماں میرے پاس آ کر کہنے لگی، میری بچی فکر نہ کر، صرف 10 دن کی بات ہے، یہ 10 دن اپنے بھائی کو جینے دے، اس کے بعد تو وہ میری پسند کی لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔ میں نے بھی اپنے دل کو سمجھا لیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بھابھی اب ہر وقت پریشان رہے گی اور اماں کو اس شرط میں تبدیلی کرنے کے لیے بھی کہے گی، مگر وہ دونوں ہی تو ایسے بے فکر تھے جیسے ان کے نزدیک اس شرط کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ ایک دن وہ باہر سے کھانا کھا کر رات کو کافی دیر سے گھر واپس آئے تو اماں کہنے لگی کہ تم دونوں کو یاد بھی ہے نا کہ میں نے کس شرط پر تم کو دونوں کو شادی کروائی تھی؟ صرف 5 دن ہی باقی بچے ہیں، اور اگر 5 دنوں تک مجھے خوشخبری نہیں ملی پھر تم دونوں الگ ہو جاؤ گے۔ ان دونوں میں سے کسی کے چہرے پر بھی پریشانی نہیں ظاہر ہوئی، بلکہ میرا بھائی ہنس کر کہنے لگا کہ ماں تم فکر نہ کرو، ٹھیک 5 دن کے بعد تمہیں خوشخبری مل کر رہے گی۔ وہ دونوں ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، اور میں یہ دیکھ کر کڑھتی رہی۔ اگلے 5 دن میں نے دعائیں کرتے ہوئے گزارے تھے کہ بھابھی کہیں سچ میں ہی حمل سے نہ ہو جائے۔ اگرچہ مجھے ایسی بالکل بھی امید نہیں تھی، مگر پھر بھی میں یہی چاہتی تھی کہ وہ شرط پوری نہ ہو۔ اگر دن گزرتے گئے اور وہ دن بھی آ گیا جب شادی کو پورے 10 دن ہو گئے تھے۔ اس دن صبح وہ دونوں میاں بیوی کہیں چلے گئے۔ دوپہر ہو گئی اور دوپہر سے شام ان دونوں کی واپسی کی کوئی آثار دکھائی نہ دے رہے تھے۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے وہ ہمیں دھوکہ دے کر اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ہائے، میں تو برباد ہو کر رہ گئی، اس لڑکی اور میرے بیٹے نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ مجھے بھی یہی لگتا رہا تھا، کیونکہ وہ شرط پوری نہیں کر سکے تھے اور وہ تو گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مگر شام کے 7 بجے وہ دونوں کی واپسی ہو گئی، اور اماں غصے سے پوچھنے لگی کہ تم دونوں کہاں گئے تھے سارا دن؟ تو بھائی کہنے لگا کہ ہم تو آپ کی شرط پوری کرنے کے سلسلے میں ہی گئے تھے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئے تھے۔ وہ دیکھیں، یہ رپورٹس ڈاکٹر نے دی ہیں، اور ان رپورٹس میں کیا لکھا ہے وہ آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے، اور آپ دادی۔ ایسا لگتا ہے جیسے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ میں نے رپورٹس چھین کر پڑھی تو وہاں یہی لکھا ہوا تھا، مگر میں کس طور پر ان کے نام میں نہیں آنے والی تھی۔ میں نے کہا، اماں یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، ضرور انہوں نے پیسے دے کر یہ نقلی رپورٹ بنوائی ہے۔ اگلے دن اماں بھائی کو کہنے لگی کہ میں تم دونوں کو اپنی مرضی کے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر چیک اپ کرواؤں گی۔ میں اور اماں ان کے ٹیسٹ کروانے کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ٹیسٹ رپورٹ میں میرے سر پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی کہ واقعی یہ بات سچ تھی کہ ڈاکٹر نے خوشخبری ہی سنا دی تھی۔ یہ تو جیسے معجزہ ہی ہو گیا تھا۔ میں اور اماں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہو گیا۔ میں 3 سال سے اولاد کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کوئی دربار، کوئی مزار، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، علاج میں کوئی کسر نہیں رکھی، پھر بھی میں ابھی تک بے اولاد تھی، اور یہ آتے ہی 10 دن میں صاحب اولاد ہونے جا رہی تھی۔ آخر کیسے؟ میں نے بھابھی کو جا کر بڑے ہی پیار سے مخاطب ہو کر کہا، اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا،
مجھے بتاؤ کہ اتنی جلدی تمہارے ہاں حمل کیسے ہو گیا؟ بابی کہنے لگی کہ میں روزانہ سفید لونگ کا پاؤڈر پیس کر دہی میں ملا کر پیتی ہوں، یہ ہمارا خاندانی نسخہ ہے۔ اس نسخے کو استعمال کرنے سے بہت پہلے بے اولاد جلدی اولاد ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہے کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر پڑی ہوئی ہوں، میں بھی اولاد چاہتی ہوں، تو تم مجھے بھی تھوڑا سا وہ سفوف دے دو تاکہ میں بھی دہی میں ملا کر روزانہ کھاؤں۔ بابی گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ معاف کرنا، میں وہ تمہیں نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ ہمارا خاندانی نسخہ ہے اور صرف ہمارے خاندان کی عورتیں ہی استعمال کر سکتی ہیں۔ ہم نے کبھی باہر والی عورتوں کو یہ نسخہ استعمال کرنے کا نہیں دیا۔ میں نے اس کو بہت کہا مگر اس نے میری ایک نہ سنی، یہاں تک کہ میں نے اپنی بائی کو بھی کہا تھا مگر میرے بائی نے بھی وہی جواب دیا جو اس کی بیوی نے اسے پٹی پڑھائی تھی۔ اماں کو میری طرف سے تو نواسے یا نواسی کی خوشی ملی نہیں تھی، اب جب کہ وہ دادی بننے جا رہی تھی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی اور اس نے اپنی بہو کو بھی قبول کر لیا تھا۔ میرے سسرال والوں کو جب یہ خوشخبری کا پتہ چلا تو میری ساس نے مجھے طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ اپنی بابی کو ہی دیکھ لو، اس نے تو آتے ہی تمہاری ماں کو دادی بنا دیا اور تم نے 3 سالوں سے مجھے آزمائش کی سولی پر لٹکا رکھا ہے۔ میں نے ساس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں بھی آپ کو بہت جلد خوشخبری سنا دوں گی، کیونکہ میرے ذہن میں ہی یہی تھا کہ آپ جیسے بھی ہیں مجھے وہ سفوف بابی سے حاصل کر کے ہی رہنا ہے اور وہ نسخہ لازمی استعمال کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہی تو پھر میں کوئی اور راستہ اپنا لوں گی۔ میں نے سوچا کہ جب وہ گھر پر نہیں ہوگی تو میں اس کے کمرے سے اس کا وہ خاندانی نسخے والا پاؤڈر چرا کر لے جاؤں گی۔ ایک دن جب وہ اور میرا بھائی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئے، میں جلدی سے اس کے کمرے میں گئی اور تلاش لینے لگی، مگر یہ جان کر مجھے مایوسی ہوئی کہ سارے دروازے اور الماریاں توڑ لاک تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کی موجودگی میں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے اسے 2 سے 3 بار دیکھا تھا، وہ اپنی الماری سے وہی سفوف نکال کر دہی میں ملا کر کھایا کرتی تھی۔ 2 دن بعد جب میں نے اپنے پلان پر عمل درآمد کرنے کا سوچا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں بھائی اور بابی کو آنکھ نہ کھل جائے اور وہ دونوں سو رہے تھے۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور بابی کی الماری سے کھول کر چوری چوری وہ سفوف لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں دہی پہلے سے ہی کچن سے لا کر رکھ چکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جاتے ہی وہ سفوف دہی میں ملایا اور 1 منٹ کے اندر اندر وہ دہی کھا لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب مجھے روزانہ 10 دن تک یہی کرنا پڑے گا، مگر دہی کھانے کی تھوڑی دیر بعد اچانک مجھے اپنے پیٹ میں بری طرح سے درد ہونے لگا۔ تھوڑی دیر تک تو میں نے برداشت کی، لیکن پھر یہ درد میری ہمت سے باہر ہو گئی تو میں بری طرح سے چیخنے اور چلانے لگی۔ وہ تینوں اٹھ کر آ گئے اور میری حالت دیکھ کر گھبراتے ہوئے مجھے ایمرجنسی میں لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے یہی بتایا کہ اس نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے، اس لیے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، جبکہ میں ہی جانتی تھی کہ میں نے تو اس سفوف اور دہی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ وہ تو میری بھابھی بھی روزانہ کھاتی تھی، تو اس کو تو میں نے کبھی یوں تڑپتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ضروری کوئی اور بات تھی جو میری بھابھی چھپا رہی تھی۔ مجھے اب ایسا لگنے لگا تھا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ جب بھی میں نے وہ سفوف دہی میں ملا کر کھایا میری ہر بار یہی حالت ہوئی، جبکہ اس سے تو میں کبھی اس طرح پیٹ درد کا شکار نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایک دن میرے شک کی تصدیق ہو گئی جب میں نے بھابھی کو بات کرتے سنا۔ بھابھی بھائی کو کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بہن ہماری الماری سے اس سفوف کو چرا کر کھاتی رہی ہے، اسی وجہ سے ہر روز پیٹ درد کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ میں نے تو اس سے جھوٹ بولا تھا۔ اس سے خود بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا، تب یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھلا سفید لونگ کا پاؤڈر نہیں ملانے سے کوئی کیسے حاملہ ہو سکتا ہے۔ میں نے تو اس سے جان چھڑانے کی خاطر جلدی بازی میں یہ ایک بہانہ لگا دیا تھا، اور وہ سچ ہی میں سمجھ بیٹھی تھی کہ جبکہ وہ تو حاملہ عورت ہی کھا سکتی ہے۔ بس یہ سن کر میں حیرت کے مارے ینک رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بات سچ میں جھوٹ ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے اس نسخے کا ذکر کر دیا تھا، اور میں سچ سمجھ کر
اپنی صحت کے ساتھ نقصان کرنے چلی تھی۔ میرا دل تو کیا کہ میں ابھی اور اسی وقت اندر جا کر اس کی خوب اچھے سے خبر لوں، مگر پھر کچھ سوچ کر میں رک گئی، کیونکہ یہ بات تو سچ تھی کہ وہ واقعی اولاد پیدا کرنے والی تھی۔ تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ 10 دنوں میں اس نے ایسا کیا کیا۔ اگر میں اسے بگاڑ لیتی تو پھر میں ہرگز بھی یہ معلوم نہ کر پاتی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کسی پیر یا بابا کے پاس ہی جاتی رہی ہوگی، کیونکہ شادی کے 10 دن بعد تو وہ دونوں میاں بیوی گھر ٹکتے ہی نہیں تھے۔ صبح ہی نکلتے اور شام کو گھر آتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عامل کے پاس عمل کے لیے یا دعا کے لیے جاتے ہوں، اور اسی وجہ سے ان کے گھر اولاد پیدا ہونے والی ہو۔ اب تو میرے سسرال والوں کا بھی مجھ پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہاری بابی بھی 10 دن کے اندر اولاد پیدا کر رہی ہے، تو تم اس سے پوچھتی کیوں نہیں کہ اس نے ایسا کیا کیا؟ اب کسی کو کیا بتاؤں کر اور اپنی بابی سے کتنی بار پوچھ چکی تھی، مگر وہ دونوں میاں بیوی تو کوئی بات بتانے کو راضی ہی نہیں تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب ان کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات پر نظر رکھنی ہے، اور یہ معلوم کر کے ہی رہنا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا۔ اگر میں نے خود اپنی نگرانی میں ان کے ٹیسٹ نہ کروانے کو ہوتے تو شاید میں یہی سمجھتی کہ وہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، مگر 2 سے 3 ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ وہ واقعی میں ماں پیدا باپ بننے والے ہیں۔ میرا بھائی اور میری ماں اب ہر وقت بابی کے لاڈ اٹھاتے رہتے تھے، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے باہر جانے لگے تو جانے بابی کے دل میں کیا آئی کہ مجھے کہنے لگا تم بھی ساتھ آ جاؤ، کیونکہ بہت دنوں سے تم کہیں باہر نہیں گئی، تمہارا دل بہل جائے گا۔ میں پہلے تو منع کرنا چاہتی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر میں نے حامی بھر لی۔ ہم تینوں کھانا کھا رہے تھے کہ جب ایک لڑکا ہماری ٹیبل پر آیا اور میری بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تمام دنوں نے کہ تم دونوں نے رخصتی کروا ہی لی آخر۔ بھائی نے چونک کر اس لڑکے کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا بھائی گھبرا گیا ہو۔ جلدی سے مجھے وضاحت دیتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ ہم دونوں کا یونیورسٹی فیلو ہے اور ہمارا بہت اچھا دوست ہے۔ اس سے پہلے وہ لڑکا کچھ اور کہتا، میرا بھائی اسے ہاتھ سے پکڑ کر تھوڑی دور لے گیا، اور اس پل مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ کوئی ایسی بات کرنے جا رہا تھا جس سے میرے بھائی کا راز پتہ چل جاتا، اور اسی لیے وہ اسے چپ کروانے کی خاطر دور لے جا کر چلا گیا اور وہیں اسے بھیج دیا۔ ہم تینوں گھر چلے آئے، مگر وہ فقرہ میرے دماغ سے چپک کر رہ گیا تھا جو بھائی کے دوست نے ادا کیا تھا کہ آخر باز تم دونوں نے رخصتی کروا ہی لی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ کوئی تو ضرور ایسا راز تھا جو چھپا ہوا تھا۔ اگلے دن بابی کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی تو بھائی اسے جلدی سے ہسپتال لے جانے لگا، اس سے پہلے کہ اسے الماریاں لاک کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس کے کمرے میں تلاشی لینے کی غرض سے چلی گئی۔ اماں نے آ کر پوچھا تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ بابی کی تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی الماری ہی سیٹ کر دوں۔ تفصیلی صفائی کا بہانہ میں نے اسی لیے بنایا تھا کہ جب مجھے کوئی الزام نہ آئے۔ میں ان کی جاسوسی کی نیت سے اس کمرے میں گھسی تھی۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ مجھے کچھ ملے، لیکن جب قسمت ساتھ دینے پر آ جائے تو ثبوت خود بخود سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کی الماری سے مجھے ایک فائل ملی تھی جس میں کچھ ایسے کاغذات تھے جن پر نظر پڑتے ہی میری جان نکل گئی۔ اگر یہ کاغذات اماں دیکھ لیتی تو بھائی کو بابی کو طلاق دینے پر پڑتی، کیونکہ ان دونوں نے معاہدے کے خلاف ورزی کی تھی۔ ان دونوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ ہم نے اسی وقت چیختے ہوئے اماں کو کمرے میں بلایا، تب تک بھائی اور بابی بھی ماں کو کمرے میں آ گئے۔ مجھے اپنے کمرے میں ان کاغذات کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ان دونوں کی رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اب مجھے اتنی جلدی پریگنینسی کا راز سمجھ ہی نہیں میں آیا تھا۔ اس فائل میں ایک نکاح نامہ تھا جس پر 2 سال پہلے کی تاریخ درج تھی، اور ایک پریگنینسی ٹیسٹ کی رپورٹ تھی جو 2 مہینے پہلے کی تھی، جبکہ بھائی کی شادی کو تو
ابھی صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ ان دونوں کاغذات کو دیکھتے ہوئے یہ بات بالکل صاف تھی کہ بھائی نے 2 سال پہلے ہی شادی کر رکھی تھی اور اس کی بیوی اس شادی سے پہلے ہی پریگننٹ تھی۔ میرا بھائی شرمندگی سے کہنے لگا کہ یہ بات سچ ہے کہ ہم نے دھوکہ دیا۔ ہم جب یونیورسٹی میں تھا تو ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور ایک دوسرے سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے تو معلوم ہی تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا، مگر اس کے چچا کی طرف سے ہمیں ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ اس کی شادی زبردستی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے۔ اسی کے سر پر دونوں باپ کا سایہ تھا اور نہ بھائی کا، یہ کہ یہ دونوں ماں بیٹی اپنے چچا کے سر پر ہی تھے اور اس کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ تعلیم ختم ہونے کا انتظار نہ کریں اور شادی کر لیں۔ یونیورسٹی کے دوسرے سال اس کی امی کی مرضی سے ہم دونوں نے نکاح کر لیا اور میاں بیوی بن گئے۔ میرا ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل ہو گئی اور میں کسی نوکری پر لگ جاؤں گا، تب گھر میں بات کروں گا، مگر 2 مہینے پہلے جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم بچے کی ماں باپ بننے والے ہیں تو پھر مجھے گھر میں آپ لوگوں کی شادی کے لیے کہنا پڑا، اور ہماری مشکل آسان کرنے کی خاطر قدرت نے راستہ آسان کر دیا کہ اماں نے شرط ہی ایسی رکھ دی کہ جس میں ہمارا ہی فائدہ تھا۔ میں اب لوگوں کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے آپ لوگوں کو سچائی نہیں بتائی۔ یہ سب سن کر اماں کا صدمے سے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ ان کا بیٹا انہیں بتائے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا تھا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر ظاہر ہے اب تو یہ سب ہو گیا تھا اور ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ اماں نے تو 2-3 دن ناراض رہنے کے بعد ان دونوں کو معاف کر دیا۔ پھر ایک دن میرا شوہر بھی مجھے ملنے آ گیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، کمی تم میں نہیں، کمی مجھ میں تھی، اور اب میں نے اپنا علاج کروا لیا ہے۔ میں نے تمہیں یہاں جان بوجھ کر بھیجا تھا تاکہ تم اماں کی نفرت کا سامنا نہ کر سکو۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور اس کے ساتھ اپنے سسرال والے واپس چلی گئی۔ مجھے امید تھی کہ اب بہت جلد ہی میری دعا بھی سنی جائے گی۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور ایسی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے دوسرے چینل نصیب ٹی وی پر جائیے۔